وہ 12 راز جو کامیاب لوگ کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے ایسے رازوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگ انہی چیزوں کو آپ کے خلاف یوز کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، نیا سال آنے والا ہے اور نئے سال میں آپ لوگ عہد کریں کہ آپ کی لائف کی جو 12 راز ہیں نا، وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ اس سے جب آپ یہ چیزیں شیئر نہیں نہ کرتے، لائف میں سکون بھی ہوتا ہے، عزت بھی ہوتی ہے اور بندہ ٹینشن فری ہوتا ہے۔ بعض مصیبتیں، بلائیں یا نظر لگنے والی چیزیں نا، ہم خود ہی کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو موقع مل جاتا ہے ہماری طرف آنے کا۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ 12 راز ایسے کون سے ہیں جو آپ کسی سے شیئر نہ کریں۔ پہلا راز یہ کہ آپ کبھی اپنے پلانس، اپنے گول لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں۔ آپ کے کیا پلانس ہیں، جب تک وہ کمپلیٹ نہیں نہ ہو جاتے تب تک بالکل چپ رہیں، کیونکہ یہ تو ایک ریالٹی ہے۔ جب آپ کوئی چیز بیچ میں بتا دیتے تو ہاں جی میں یہ کر رہا ہوں یا یہ میں چیز حاصل کر رہا ہوں، حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ جو بڑے آرام سے چیز آپ کے قریب آ رہی ہوتی ہے نا، پھر وہ اتنی رکاوٹیں اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے نا، وہ اچھی خاصی مشکل ہو جاتی ہے جو بڑے آرام دہ لگ رہی ہوتی ہے۔ اسے لائف میں کبھی بھی اپنے گولز، پلانس جب تک کمپلیٹ نہیں نہ ہو جاتے، لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں۔ نمبر 2، کبھی اپنی ویکنس کسی کو مت بتائیں۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی، کوئی اتنا مکمل بندہ کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب آپ اپنی ویکنس لوگوں کو بتاتے ہو نا، لوگ آپ کی ان ویکنس کا وقت آنے پر فائدہ بھی اٹھا لیتے، آپ کا مذاق بھی اڑا لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی ویکنس آپ تک ہی رہنی چاہیے، اسے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ کے مالی مسائل۔ دیکھیں، ہر فیملی میں نہ کوئی مالی مسائل یا مسئلہ چل ہی رہا ہوتا ہے، تو ہر کسی کو اپنے مالی مسائل مت بتائیں، کیونکہ ہر کسی نے آپ کی مدد نہیں کرنی۔ جو بھی مالی مسائل ہے خود حل کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگ مدد نہیں کرتے جب مدد کی ایکچولی میں ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو اپنے لائف میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جتنی مشکلات صحیح ہوتی ہیں نا، یا اس کو پانے کے لیے جتنی رکاوٹیں اپنے جھیلی ہوتی ہیں، اس کو بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کتنی مشکل سے اپنے لیے اتنا اچھا گھر بنایا، آپ نے کتنی مشکل سے پیسے جوڑ کے ایک اچھی گاڑی لی ہے، یا آپ کتنے مشکل سے ان مہنگائی کے دور میں اپنے بچوں کو ایک اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو صرف یہ نظر آئے گا اس بندے کے پاس ایک اچھا گھر ہے، ایک اچھی گاڑی ہے اور اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہے۔ ان لوگوں کو اس سے زیادہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہاں جی اس نے یہ چیزیں اس نے کتنی مشکل سے حاصل کی ہے، یا یہ چیزیں کتنی مشکل سے طریقے سے پوری کر رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں اپنے اندر رکھیں، لوگوں کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں چیز، فیملی ایشوز۔ دیکھو، ہر گھر میں نہ کوئی ایشو تو چل رہا ہوتا ہے۔ وہ گھر کیا ہوتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، مطلب کسی نہ کسی کی اپنی فیملی میں کسی نہ کسی بات پہ کوئی لڑائی جھگڑا، کسی نہ کسی بات پہ ایشو چل رہا ہوتا ہے، وہ بڑی نارمل سی بات ہے۔ جب وہ گھر سے باہر بات آپ شیئر کرتے ہو نا، وہ لوگوں کا ایک تماشا بن جاتا ہے، اور جب یہ تماشا بنتا ہے نا، تو معاملات زیادہ بگڑتا ہے۔ ایک چیز، تھوڑی سی چیز کے ساتھ ایک جھگڑا سولف ہو سکتا ہے نا، وہ ایک بہت بڑا ڈرامہ اور تماشا بن جاتا ہے، اور باہر کے لوگ اس تماشے کو جسٹ انجوائے کرتے ہیں یا آگے 36 لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے جو گھر کے فیملی ایشوز ہیں، فیملی جھگڑے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر خود سولف کرنے کی کوشش کریں، اسے گھر سے باہر نہ لے کے جائیں۔ چھٹی چیز، اپنے پاس ورڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، حتیٰ کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر مت کریں، چاہے وہ آپ کی جی میل اکاؤنٹ کا ہو، چاہے وہ آپ کی فیس بک کا ہو، انسٹا کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، یا نہ اپنے کسی فرینڈ سے، نہ کبھی اپنے کسی رشتہ دار سے۔ یہ چیزیں کبھی بھی کوئی آپ کے خلاف یوز کرنا چاہے نا، مطلب حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایک بندہ آج آپ کے ساتھ بہت کلوز ہے، آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، کل وہ نہ آپ کے ساتھ کلوز ہو، نہ وہ آپ کے ساتھ اچھا ہو، کسی نہ وجہ سے، پھر وہ جتنی اگلے بندے کی معلومات اس کو پتہ ہوتی ہے نا، ویکنس کی یا ایسی چیزوں کی، پھر وہ چیزیں اس کے خلاف یوز کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر کریں یہ چیزیں آپ کی بہت پرسنل، یہ پاس ورڈ وغیرہ، آپ کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کیا ہے، آپ کے سیل کا پاس ورڈ کیا ہے، یہ آپ کسی سے ساتھ شیئر مت کریں۔ اور ساتویں چیز
کہ آپ کی لائف کا نیکسٹ موو کیا ہے، اب آپ کیا نیکسٹ کرنے لگے ہو، یہ کبھی بھی مت شیئر کریں۔ دیکھو جب ایک چیز ہو جاتی ہے نا، پھر پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بہتر اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، پہلے ڈھونڈنا نہ پیٹنا سٹارٹ کر دو کہ ہاں جی میں اس جاب کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں اس جاب کے لیے محنت کر رہا ہوں، میں اس جاب کے لیے ایگزام دینے جا رہا ہوں۔ وہ پتہ کیا ہو یا نہ ہو، لوگ ہی پوچھ پوچھ کے دماغ خراب کر دیتے ہیں، ہوا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنا کام خاموشی کے ساتھ کریں، جب ہو جائے گا تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہ میں اب گاڑی لینا چاہ رہا ہوں یا میں کوئی نیا گھر لینا چاہ رہا ہوں، تو یہ تو چیزیں تو بہت بڑی بڑی ہیں نا، کہ میں اپنے گھر کے لیے کوئی صوفہ کوئی فریج ہی لینا چاہتا ہوں۔ جب تک آپ نہیں نہ لے لیتے تب تک کسی کو مت بتائیں، اسی میں ہی بھلائی ہوتی ہے، بلیو کریں۔ نمبر 8، اپنے سورسز آف ہیپینس، مطلب وہ چیزیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں وہ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ وہ خوشی بہت سی چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ وہ خوشی آپ کا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی آپ 1000 کا سوٹ لے رہے ہوتے ہو، اب اللہ نے آپ کو اتنی اچھی حیثیت دی ہے کہ آپ 5000 کا لے سکتے ہو۔ یہ بہت پرسنل چیز ہے اور یہ بہت پرسنل خوشی ہے، مطلب ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں۔ یہ بھی اپنے تک رکھیں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے کتنا مہنگا سوٹ پہنا ہوا یا کتنی مہنگی جوتی پہنی ہوئی یا آپ نے کتنی مہنگی گاڑی لی ہوئی یا آپ نے اپنے کمرے کا روم کا فرنیچر چینج کیا تو کتنا مہنگا چینج کیا، یہ آپ کی ذاتی خوشی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بہت سی جو ہماری نا خواتین ہوتی ہیں شوخیوں میں آ کے کہ ہاں جی میں فلانے کو بتاؤں گی تو وہ تو جل جائے گی، اسی چکر میں پتہ کیا ہوتا ہے، اس چکر میں یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کی نظر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں ان کی وہ حسرت ہوتی ہے، وہ حسرت آپ کی چیزوں کو کھا جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ اپنی نعمتوں کو لوگوں سے چھپاؤ، اور آج کل اتنا ہی شو آف کرنے کا ٹائم بنا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو کہ آپ کی اولاد کتنی فرما بردار ہے، کتنی اچھی ہے، یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہے نا، آپ کو لگا نا میری اولاد کتنی اچھی، بس ٹھیک ہے۔ ہم بعض اوقات ایسے ہی بڑھا چڑھا کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں ہاں جی ہمارے بچے تو بہت اچھے، ہمارے بچے تو یہ، ہمارے بچے وہ، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے اور پھر بچے وہ رہتے ہی نہیں ہیں، پھر ہم اس کو کوئی بلیم دے دیں جی فلانے نے ایسا کر دیا یا فلانے نے ایسا کر دیا، پر مین غلطی وہ ہماری اپنی ہوتی ہے۔ 9ویں بات، کبھی بھی اپنی مالی حیثیت، ایگزیکٹ آپ کی مالی حیثیت کیا ہے، آپ کے پاس کتنی جائیداد، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے، آپ کے پاس کتنا گولڈ ہے، کبھی کسی کو نہ بتاؤ۔ یہ چیزیں بھی نا سم ٹائم یہی ہوتا ہے کہ ہم مصیبت کو بھی خود دعوت دینے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کو آپ کے بارے میں شک ہے نا کہ اس کے پاس اتنا ہو سکتا ہے، انہیں اسی شک میں ہی رہنے تھے، اسی میں بھلا ہوتا ہے۔ جب ہم خود بڑھا چڑھا کے کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، خواتین میں زیادہ عادت ہوتی ہے کہ میرے پاس تو اتنے گولڈ کے سیٹ ہیں، بھئی میں نے تو اتنے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں نظر لگتی ہے، کہیں نہ کوئی بھی ایسی آتی ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس ویسی رہتی ہی نہیں ہے۔ تو زیادہ بہتر یہ کہ آپ کی یہ پرسنل چیز ہے، آپ کو پتہ نا آپ کے پاس کتنا ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں ہی بھلا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ جو 10ویں چیز ہے نا وہ بہت اہم ہے، وہ بہت کم لوگ کسی سے کہتے ہیں کہ یہ آپ شیئر مت کرو، پر اس کو بتانے سے پہلے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک بھی کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی 10ویں چیز پہ۔ کبھی بھی اپنی دعاؤں کو، اپنی نفلی عبادتوں کو لوگوں کو مت بتائیں کہ آپ کتنی نفلی عبادت کرتے ہو، کتنی دعائیں مانگتے ہو۔ تہجد کے ٹائم اٹھتا ہوں میں، بہت سے میں نے خواتین کو، مردوں کے مقابلے میں نا خواتین کو یہ کرتے دیکھا ہے، اسپیشل رمضان میں بڑھ چڑھ کے لوگوں، بھائی میں نے تو اتنے سپارے پڑھ لیے، تم نے بہن کتنے پڑھ لیے، مطلب نا ایک مقابلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کی، مطلب ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہو، آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو، یا لوگوں کو بتانے کے لیے یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو کہ میں نے اتنے قرآن پاک کمپلیٹ کیے، یہ آپ کا مطلب یہ نا، اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، اس سے ثواب میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ کی جو نفل، ہاں جو فرض ہے نا، فرض وہ تو دنیا میں بتانے چاہیے، 5 وقت کی نماز ہے پڑھنی چاہیے، وظائف ہے وہ لوگوں کو بتانے چاہیے تاکہ لوگوں کی مشکل دور ہو، لیکن اپنی نفلی عبادتیں ہیں نا انہیں چھپا کے کریں، اسی میں زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ نمبر 11، کبھی بھی اپنے روحانی خواب، جو آپ کو خوابوں میں کوئی اشارے ملتے ہیں نا ماضی کے، مستقبل کے بارے میں، کبھی لوگوں کو مت شیئر کریں، اس سے بھی نا بندہ آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے جب آپ کسی غلط بندے کو اپنے خواب بتاتے ہو۔ اور 12ویں چیز، آپ نے ماضی میں کیا غلطیاں کی
کیا نقصانات کیے وہ آپ کا ماضی ہے. اگر لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی کہ آپ نے ماضی میں آپ سے کیا کیا غلطیاں ہوگی، آپ آگے بڑھ گئے ہو نا، بس بہت ہے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے ماضی میں کیا کیا نا، مجھ سے بڑے نقصانات ہو گئے، یا میں نے لوگوں سے دھوکے کھائے، یا مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کبھی بھی لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے. یہ وہ 12 چیزیں ہیں، اگر آپ اپنی لائف میں اپنے تک محدود رکھتے ہو نا، لائف کافی اچھی رہتی ہے، سکون والی رہتی ہے، برکت رہتی ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے نا اپنی زندگی میں وہ برکت بھی ختم کر لیتے ہیں، سکون بھی ختم کر لیتے ہیں. تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کر دیجئے گا. سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اسپیشل اسٹریٹ اینیملز کے لیے. اللہ حافظ.